والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سارے ساتھی درود شریف پڑھو. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، خواجہ تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. تیری دوستی سے پہلے ہمیں کون جانتا تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. قابل تھے ہم نار کے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں. قابل تھے ہم نار کے، جنت ہوئی نصیب، خواجہ تیرے در کی حاضری نے میری زندگی بدل دی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرے محترم دوستوں ساتھیوں، ساری حمد و ثنا، ساری صفت و ثنا، ساری عبادات صرف اور صرف ایک اللہ واحد کے لیے ہے. صرف ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو سارے جہانوں کا پاک پروردگار ہے، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. درود و سلام میرے اور آپ کے آقا و مولا ملجا و ماوا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، حضور کی آل پاک، سرکار کے اصحابہ پاک، حضور کی ازواج محترات پر، اللہ کے ان محبوب بندوں پر، رسول اللہ کے ان غلاموں پر اللہ یوم محشر تک اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے، کہ جنہوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو اس طرح مانا جس طرح ماننے کا حق تھا، اس طرح قبول کیا جس طرح قبول کرنے کا حق تھا. وہ اس طرح انہوں نے مانا کہ مرنے سے پہلے وہ مر گئی. موتو قبلا ان تموتو. جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو اس عقیدت و محبت سے مانا کہ صرف زبان سے یہ کہنا کافی نہیں سمجھا، جو کچھ ہم کہتے پھرتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میرے حضور کے عالم فرمایا کرتے تھے غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام. فرماتے تھے بیٹے، زبان سے نعرے لگانا کچھ اور ہے، کام کر کے دکھانا کچھ اور ہے. بات انہیں کی بنتی ہے جو دل سے اور زبان سے ایک ہو جاتے ہیں، اندر اور باہر سے ایک جیسے ہو جاتے ہیں. ان پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور آنے والے وہی لوگ اللہ کی مخلوق کے لیے مینار نور بنا دیے جاتے ہیں، مشعل راہ بنا دیے جاتے ہیں. اللہ اللہ ہے، اللہ بندہ نہیں. اللہ ایسا ہے کہ اس جیسا اور کوئی نہیں، وہ ایسا ہے کہ اس جیسا اور کوئی نہیں. اس کی جو حکومت ہے، اس کا حقیقی خالق وہ خود ہی ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں. رب ہونے میں وہ ایسا ہے کہ اس جیسا اور کوئی نہیں. اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا محبوب کریم، میں رب العالمین ہوں اور تجھے رحمت للعالمین بنایا. میں تمام جہانوں کا بادشاہ ہوں، خالق و مالک ہوں، اور تجھے سارے جہانوں کا رحمت بنا کے بھیجا ہے. میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو آقا کے غلاموں میں سے رکھا ہے. اس نعمت کا جتنا بھی شکر کیا جائے اتنا کم ہے
کہ اس امت کو درجے کی حیثیت سے جب نبیوں نے دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، الہ العالمین ہمیں نبی نہ بناتا تو آقا کا غلام بنا دیتا تو ہمیں زیادہ فخر ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، تمہیں بھیجا ہے محبوب کا تذکرہ کرنے کے لیے، ورفعنا لک ذکرک، جن کے آنے کی خبریں نبی سناتے رہے، جن کے آنے کا میلاد مناتے رہے، ایسے آقا کی عظمت پہ لاکھوں سلام۔ میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ان کا غلام پیدا کیا، امتی پیدا کیا۔ اس نعمت کا جتنا بھی شکرانہ نعمت کریں اتنا کم ہے۔ ناچیز بندہ نے جڑی جو آیات مبارکہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی سنگت کو، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کو لازم کر لو، کیونکہ ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ کریم جب کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، بخشنا چاہتے ہیں، اس کی دنیا اور آخرت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بزرگان دین کہتے ہیں پھر اللہ کریم کیا کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی کی بخشش اور رحمت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پھر اسے اپنے مقبول اور محبوب بندوں کی سنگت میں اٹھنے بیٹھنے کی توفیق دے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے بندوں کی جو محفل ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں ذکر الہی ہے، آقا کی محبت ہے، حضور کا پیار ہے، اور یہ دونوں چیزیں مل جائیں کسی کو اور اس پہ وہ سراپا اخلاص کے ساتھ زندگی گزارے تو اللہ جانتا ہے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے۔ میرے ساتھیوں، میں اس معذرت کے ساتھ اس مرد حق آگاہ کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ جسے رب نے اپنی رحمتوں سے خاص کیا، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کی منشا ہے، جسے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، اسے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ میرے دوستو، علماء کہتے ہیں کہ امامت دو طرح کی ہے، ایک وہ امامت ہے جو میں اور آپ اپنے علاقے یا محلے کی مسجد کے لیے کسی کو اپنا امام چنتے ہیں، اور ایک وہ امامت ہے جسے میرے اور آپ کے آقا چنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ امامت صغرا ہے جسے میں اور آپ چنتے ہیں، وہ امامت کبرا ہے جسے سرکار چنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک وہ وقت تھا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور خواجہ غریب نواز کو لے کر دربار رسول میں پہنچے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کو پیش کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس فرزند کو قبول فرمائیں، تو سرکار نے قبول بھی فرمایا اور عطا بھی اتنی فرمائی کہ عطا رسول بنا دی۔ سبحان اللہ۔ ایسا نوازا، ایسا نوازا کہ پھر آپ کو ہند کی حکومت عطا فرمائی، ہند کی سلطانی عطا فرمائی، فرمایا بیٹے جاؤ ہند میں اللہ کے دین کا کام کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ، اے پیارے نانا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں اس علاقے سے ناواقف ہوں، سرکار نے علاقہ بھی بتایا، راستہ بھی بتایا، سب کچھ دے کے بھیجا، مگر ایک اسلحہ ایسا دے کے بھیجا، آج کل تو ظاہری اسلحے سے انسانوں کی جانیں لی جاتی ہیں، اور ان کا اسلحہ ایک نظر کا اسلحہ تھا کہ جسے دیکھتے تھے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیتے، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 90 لاکھ کفر کی زندگی سے نکال کر اسلام کی نور والی زندگی میں لے آئے۔ یہ
اپنی بہادری کی بات نہیں، یہ اللہ کے فضل کی بات ہے۔ اتنی بڑی دنیا کو چینج دینا، 10,000 10 لاکھ نہیں 90 لاکھ کو توحید اور رسالت کا جام پلانا اور ایسے رنگ میں رنگنا کہ رہتی دنیا تک وہ رنگ باقی رہے۔ میرے دوستو، اللہ جب کسی ملک کی علاقے کی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، پھر کسی اپنے محبوب کو، اپنے محبوب کے محبوب کو، اپنے محبوب کے محبوب کو، آقا کے سچے غلام کو، جسے خود اس نے اپنی رحمتوں سے خاص کیا ہوتا ہے، پھر اس علاقے میں اسے بھیج کر مخلوقات خدا کی زندگی کو ایسی تبدیلی دیتا ہے وہ خالق و مالک کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ ہند کی جب باری آئی تھی تو خواجہ سلطان الہند کو معین الدین چشتی اجمیری کو چنا تھا، تو جب یورپ کی باری آئی تو خواجہ شاد پوری کو چنا۔ یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری تقریباً 18 سال عمر تھی، 10ویں میں پڑھتا تھا، بس جب اس کی رحمت نے مجھے گھیرا تو میں سویا ہوا تھا، ظاہر ہی سویا تھا مگر قسمت جاگ پڑی، قسمت مقدر جاگ پڑا۔ فرماتے ہیں مجھے خواب میں ایک بزرگ سفید ریش انتہائی نوری چہرے والے، روشن چہرے والے نظر آئے۔ فرماتے ہیں بیٹے اٹھو جلدی کرو، دیکھتے نہیں رسول اللہ تیرے گھر آ رہے ہیں، سبحان اللہ، آقا تیرے گھر آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ہاں فرماتے میں خواب میں اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جلدی اٹھوں، ابھی اٹھنا ہی نہیں پایا، اٹھنے کی کوشش میں ہوں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ آئے تو بندہ ناچیز کیا بیان کرے، وہ تو وہی بیان کر سکتا ہے جس نے وہ نظارہ دیکھا ہو، میں ان کی بتائی ہوئی بات کو آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب سرکار کی مجھے زیارت نصیب ہوئی تو آپ کے ریش مبارک کے جو مبارک بال تھے وہی مجھے نظر آئے، کیونکہ چہرہ جو آپ کا مبارک تھا اتنا روشن تھا، اتنا روشن تھا جس طرح سورج سے شعائیں نکلتی ہیں، جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے سے شعائیں نکل رہی تھی۔ میری نظر آپ کے چہرے پہ ٹھہرتی نہیں تھی۔ آپ نے اپنے پاکیزہ دونوں ہاتھوں میں کوئی چیز پکڑی ہوئی تھی، تو ارشاد فرماتے ہیں یہ کھاؤ گے؟ میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ اگر آپ عنایت فرمائے تو کیوں نہ کھاؤں گا۔ آپ نے پاکیزہ ہاتھوں میں فرماتے کہ آملے کے ڈھوکے جو کٹک جسے آپ کہتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز ہے، وہ آپ نے پاکیزہ ہاتھوں میں پکڑی ہوئی، دونوں ہاتھوں میں میرے منہ کی طرف جب کرتے ہیں تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر اتر گئی، یعنی میرے اندر چلی گیا وہ سارا۔ فرماتے جو ہی وہ گئی نورانی چیز تو میری زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا، ایسا انقلاب آیا کہ اس نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ کبھی بھی مجھے اللہ والوں کی طرف لگاؤ نہیں ہوا تھا، مگر سرکار نے جو کرم فرمایا جب یہ کھلایا تو فرمایا اٹھو میرے دین کا کام کرو، اتنا ارشاد فرمایا۔ فرماتے جب میں بیدار ہوا تو میرے پورے جسم سے پسینہ بہ رہا تھا اور ایک عجیب خوشبو تھی، ایک عجیب کیفیات تھی جو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ جب اس حالت میں جاتے تھے تو پھر آنکھیں سو ایک محبت کا ایک سیل رواں بہنا شروع ہو جاتا۔ جب سرکار نے یہ کرم فرمایا تو فرمایا اٹھو میرے دین کا، اللہ کے دین کا کام کرو۔ تو فرماتے جب بیدار ہوا تو میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے، پورا جسم رسول کی محبت میں رو رہا تھا۔ تو میں فیصلہ کیا کہ محمد اسلم آج کے بعد کسی کو تلاش کرنا ہے کہ جو تجھے اس اصل گائیڈ اصل لائن پہ لے آئے۔ ہمارے اس علاقہ میں جہلم شہر میں کے قریب آزاد کشمیر کی بارڈر لگتی ہے، قادری سلسلے کے بزرگ ہیں حضور بابا پیر شاہ غازی، بہت بڑی شخصیت گزری ہے۔ آپ کی بارگاہ میں آپ فرماتے میں گیا، دعا مانگی حضور میری رہنمائی فرمائیں۔ آپ فرماتے میں گھر آیا تو رات کو جب سویا
پہلی مرتبہ مجھے آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ انتہائی روشن چہرے والے تھے وہ بھی۔ فرماتے بیٹے تو آیا کر، تیرا حصہ ہمارے پاس ہے۔ میں 10 سال آپ کی بارگاہ میں جاتا رہا، اوراد و وظائف کرتا رہا۔ 10 سال کے بعد آپ نے فرمایا تیرا ظاہری جو فیضان ہے وہ دریا سے پار ہے، سبحان اللہ، سبحان دریا کے یا جہلم کے پار۔ پار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کافی جگہوں پہ گیا، کافی آستانوں پہ گیا، اور کہیں بھی میری طبیعت سیر نہیں ہوئی۔ آخر ایک دن جہاں آپ فرماتے جہلم میں فوجی مل تھی، ٹیکسٹائل مل تھی، اس میں اس وقت وول ٹیسٹر تھا، تو ادھر ہی ایک جوان کام کرتا تھا جب متشرع تھا، تو باتوں میں اس نے مجھے کہا کہ صوفی صاحب آپ کافی شوق رکھتے ہیں اللہ والوں کا، تو اگر آپ کو اس طرح کا شوق ہے تو اس وقت موہری والا جو تاجدار ہے نا، بڑی اس کی دھوم پڑی ہوئی، اس کا طوطی آج کل بڑے زور و شور پہ، خواجہ خواجگان زری زربخت، جسے رسول اللہ نے فرمایا تو زری زربخت ہے، سلطان الاولیاء حضور خواجہ صوفی محمد نواب الدین صاحب، سبحان اللہ۔ آپ موہری شریف، ان کے آپ کے کراچی میں ان کے آگے جو صاحبزادے ہوئے آپ کے بے شمار ساتھی ہوئے ہیں ادھر کراچی میں، خواجہ محمد معصوم صاحب، شاید آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا۔ تو ان کے والد گرامی آپ فرماتے ہیں میں زیارت کے لیے گیا، جس آدمی کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بنائی تھی صوفی صاحب کے ساتھ، تو سردیوں کے دن تھے، اتفاق تھا کہ جس دن ہم گئے اس دن سردیوں میں ویسے بھی سورج جلدی غروب ہو جاتا ہے، تو چاندنی نہیں، چاند بھی نہیں۔ جب اس کے گھر پہنچا ٹائم کے مطابق، وہ اچانک کسی فوتگی کے معاملے میں کسی دوسری جگہ وہ چلا گیا، تو میں نے جب ان کے گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا تو وہ تو مجبوری کی بنا پر کہیں چلے گئے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے دل سے کہا کہ گھر سے نکل آیا ہوں ارادہ لے کے، اب واپس نہیں جانا۔ فرماتے میری پرانی سائیکل تھی، میں لے کے کھاریاں جب پہنچا تو اتنی یعنی اندھیرا چھا گیا کہ آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تو ٹرین پلیٹ فارم جو تھی قریب تھی ادھر، اور فرماتے میں نے سوچا ادھر جا کے بیٹھ جاؤں، تو صبح کو جب تھوڑی سی روشنی ہوگی تو ادھر سے ادھر آگے پوچھوں گا کسی سے تو نکل جاؤں گا زیارت کے لیے۔ تو فرماتے ہیں دوستو میں اللہ کو وٹنس کرتا ہوں، گواہ کرتا ہوں کہ ابھی 20 منٹ نہیں ہوئے تھے مجھے بیٹھے ہوئے، آدھا گھنٹہ کے قریب ٹائم تھا، تو ٹرین آئی، رکی، تو 5-7 آدمی اس ٹرین سے اترے، تو ایک آدمی چلتا چلتا سیدھا میری طرف آیا، جوان آدمی تھا متشرع، کہتا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہوئے مجھے کہنے لگے صوفی صاحب، میں نے کہا جی، کہتے آپ نے موہری شریف تو نہیں جانا؟ سبحان اللہ۔ تو میں اس کا منہ دیکھنے لگا، اسے کیسے پتا چلا ہے کہ میں نے موہری شریف جانا ہے؟ میں نے کہا جی آپ کو کیسے پتا چلا ہے میں نے موہری شریف جانا ہے؟ کہتے ہیں مجھے پتا نہیں آپ نے موہری شریف جانا ہے، اصل میں خود موہری شریف جا رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کوئی ساتھی مل جائے، میں نے سوچا شاید آپ کو بھی جانا ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا آگے معاملہ ٹھیک ہے، آگے معاملہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ یعنی جن کی طرف جا رہا وہ ہوں ٹھیک ہے۔ ادھری سے یہ ساری گائیڈ لائن ہے۔ تو فرماتے تقریباً 3.5 مائل ہے کھاریاں سے موہری شریف، تو میں اس کے ساتھ چلتے چلتے ہم الحمدللہ 2 گھنٹے کے بعد پہنچ گئے، مگر رات ہو چکی تھی، کافی رات تھی، اندھیرا تھا۔ تو آپ کے صاحبزادے کے یوم پنچم اعلیٰ حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے، اس کی زیارت ہوئی، تو وقت کے مطابق جو چائے پانی تھا انہوں نے دیا، تو سو گئے۔ تقریباً 3 بجے 3:30 بجے باہر آواز آنے لگی، حق اللہ حق، حق اللہ حق۔ سوچا شاید کون آوازیں لگا رہا ہے باہر، تو کسی ساتھی سے میں نے پوچھا بھائی یہ کون باہر آوازیں لگا رہا ہے؟ کہتے ہیں تہجد کے لیے جگا رہا ہے، وہ سوئے ہوئے دوست کوٹھیوں میں، ان کو تہجد کے لیے جگا رہے ہیں اللہ کا نام لے کر، ہوکا لگا رہے۔ فرماتے ہیں میں نے پہلی بار بھی یہ بھی دیکھا کہ تہجد کے جگانے کا یہ بھی ایک عجیب سا انداز ہے۔ خیر فجر ہوئی، نماز فجر ادا کی گئی جماعت کے ساتھ، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ
حضور قبلہ عالم جماعت میں آ کے شریک ہوئے تو فوراً ہی بعد ختم خواجگان شریف فجر کا پڑھا گیا اور آپ اپنی مسند پہ بیٹھے تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب فاغفر لی۔ فرمایا دوستو آج ہمارے ساتھیوں میں فرماتے جب ہم فجر میں جماعت میں پہنچے اتوار کا دن تھا تو فرماتے رات کو تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ اتنی دنیا ہے ادھر آئی ہوئی کیونکہ ویکلی یا منتھلی وہ محفل تھی اتوار کی تو فرماتے اللہ کو گواہ کرتا ہوں 500 یا 600 کے قریب ساتھی تھا مسجد میں بھری پڑی پوری مسجد تو میں کمبل اوڑے سردیوں کے دن تھے سین میں بیٹھا ہوا کمبل اوڑے میں سردی کی وجہ سے اپنے اوپر ڈالا ہوا تو حضور قبلہ عالم دوستوں سے فرمانے کے ساتھیوں آج ہمارے ساتھیوں میں آج ہمارے دوستوں میں ایک قادری دوست بیٹھا ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے بھی کسی کو بتایا ہی نہیں۔ دوسری جو آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں اگر کسی کو 10 سال پہلے بھی رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہو نا تو اسے بھی چاہیے کہ ساری مرشد کو تلاش کرے۔ سبحان اللہ سبحان وہ دوسری جو خواب آپ کو 10 سال پہلے رسول اللہ کی زیارت ہوئی تو آپ فرماتے میرا دل کھڑکنے لگا یہ باتیں سوائے اللہ کے میں نے کسی کو بتائی نہیں تو آج پہلی مرتبہ ادھر آیا ہوں تو یہ تو پچھلی میری 10 سال کی ہسٹری کو بیان کر رہے ہیں۔ میں اٹھ کے آپ کے قریب گیا عرض کی حضور مجھے اپنے غلامی میں قبول فرما لیں۔ بڑی خوشی سے آپ کی بیعت لی۔ آپ فرماتے جب بیعت لینے کے بعد آپ نے فرمایا بیٹے نماز کو قائم کرنا فجر کی نماز کے بعد ہمارا چھوٹا سا اوراد ہے درود شریف کا صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وصحبہ وسلم 100 بار 300 بار یا حی یا قیوم پھر 100 بار درود شریف پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ پھونک لگانا چہرے پہ جسم پہ ہاتھ پھیرنا اللہ خیر برکت عطا فرمائے۔ آپ فرماتے میں سوچنے لگا کیونکہ میں پہلے قادری سلسلے میں فرمایا جب سے میں ادھر جانا شروع کیا تھا 10 سال میں نے روزے رکھے سوائے ان دنوں کے جن دنوں میں شریعت نے منع کیا یعنی روزے میں رہتا تھا اور اکثر ذکر الہی میں مشغول رہتا تھا۔ جو اوراد تھے وہ رات کو 2 بجے میں اٹھتا اور اشراق پڑھ کے میں کام پہ جاتا تھا تو میں نے سوچا یہ 10 منٹ کا جو اوراد بزرگوں نے دیا ہے یہ میرا کیا بنائے گا میری طبیعت کو جو سکون ہے اب یہ مجھے دے گا یہ تو اپناتے آپ نے فرمایا بیٹے اللہ رحم کریں گے انشاءاللہ اللہ بہتر کر سکتا آپ میں چلا گیا اجازت لے کر اسی رات کو فجر کے قریب کیا دیکھتا ہوں خواب میں کہ قبلہ عالم میرے سامنے آئے سبحان اللہ خواجہ نواب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کیا کہتا ہے یہ وظیفہ تھوڑا دیا کیا کہتا ہے وظیفہ تھوڑا دیا آپ فرماتے ہیں اپنے دل کی طرف دیکھ خواب میں مجھے کہتے ہیں اپنے دل کی طرف دیکھ میں جب دل کی طرف دیکھتا ہوں تو انڈے کی مانند ایک جگہ ساکن کھڑا ہے میرا دل تو آپ فرماتے 10 سال ہوئے تجھے روزے رکھتے ہوئے 10 سال ہوئے تجھے اوراد کرتے ہوئے جسے چلنا چاہیے تھا وہ رکا ہوا ہے جسے چلنا چاہیے تھا یہ رکا ہوا ہے تیرے اوراد نے وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا پھر تو کہہ رہا ہے کہ اوراد بہت کرتا تو آپ فرماتے اس وقت آپ نے فرمایا چل صفائی تو کر کے لے آیا ہے عطا ہم کر دیتے برتن کو صاف کر کے تو لے آیا ہے تیل ڈلوا کے محبت کی بتی لگوا کے تو آ گیا کام اگلا ہم کر دیتے روشن ہم کر دیتے فرماتے میری طرف دیکھتے میرے دل کی طرف اس طرح تھوکتے تو فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میرے ساتھیوں جب سے آپ نے تھوکا اس دن سے آج دن تک یہ رکا نہیں سبحان اللہ جو ہی آپ کا تھوک اس طرح پتا چلا کہ میرے قلب پہ دل پہ آپ کی پڑا جو ہی وہ تھوک کا چھینٹا پڑا نہیں پڑی اس گونج نے یورپ کو آج روشن اور منور کر دیا ذکر الہی کی گونج نے اس مرد حق گاہ کی اس نظر نے وہ نشہ دیا ہے یورپ میں کہ جو پب میں بیٹھنے والے تھے
آج وہ رب والے بن گئے ہیں، جن کی راتیں عورتوں کی بہوں میں گزرتی تھیں، جو کانوں میں عورتوں کی طرح بالیاں اور کانٹے ڈال کے، عورتوں کی طرح نیکلس ہار ڈال کے نوجوان پھرتے تھے، اللہ کی عزت کی قسم آج وہ سنت مصطفیٰ سجائے پھرتے ہیں، سبحان اللہ، آقا کی سنتوں کا پرچار کر رہے ہیں، بلکہ انہیں دیکھ کے رب یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اپنوں کو نہیں بدلا، سکھوں کو، ہندوؤں کو، یہودیوں کو، کرسچن کو، جس کو بھی دیکھا ہے اسے اپنے جیسا بنا کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ، کیا ہوا؟ بات بہت لمبی ہے، میں شارٹ کی طرف آتا ہوں، ٹائم لمبا ہو جائے گا، جس سے شارٹ کرنا چاہتے وہ لمبا ہو جائے گا۔ آپ فرماتے کچھ وقت گزرا، میرا آنا جانا رہا، 7 سال کے قریب میں آپ کے پاس بیٹھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ فرمانے لگے دوستو پوری دنیا میں میرا فیضان پہنچا ہے مگر یورپ خالی رہ گیا ہے، فقیر چاہتا ہے کہ یورپ میں بھی میرا فیضان جائے۔ تو آپ فرماتے میں پیچھے دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا، کافی تعداد میں دوست بیٹھے ہوئے تھے، مجھے ویسے ہی خیال آ گیا تیرا نمبر نہ کہیں نکلا ہے۔ آپ فرماتے میں پھر اپنے آپ کو کوسنے لگا، اتنے نامور آگے ساتھی قبلہ عالم کے بیٹھے ہیں، تو اپنے آپ کو سوچ رہا ہے کہ تیرا نمبر نکلا ہے، تجھے کون پوچھنے والا ہے تیرا نمبر کیسے نکلے گا؟ اتنے بڑے یعنی بڑے دوست جو بیٹھے ہیں آگے ساتھی، آپ پہ فدا ہونے والے۔ بس اللہ کی قدرت ہے، ہمارے علاقہ اس کھڑی میں جس میں میں نے آگے ذکر کیا، حضور میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے آستانے پہ ہی وہ بیٹھے ہیں، وہ پیر شاہ غازی سرکار کے، سیف الملوک پنجابی میں ہے۔ تو آپ قبلہ عالم خواجہ نواب الدین بڑی سنا کرتے تھے، تو فرماتے کہ جب کبھی موقع ملتا تھا فرماتے صاحب سیف الملوک پڑھو۔ تو اسی طرح میری آپ کے ساتھ زیادہ قربت بڑھتی بڑھی۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ صاحب حالات کیسے جا رہے ہیں؟ آپ فرماتے اس وقت حالات ایسے تھے کہ 45 روپیز ٹوٹل میری تنخواہ تھی۔ یہ یعنی کافی پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے، 57 کی ہے۔ تو فرماتے میں نے عرض کی حضور بہت اچھے حالات جا رہے ہیں نا، ایسے بھی حالات آتے تھے کہ 3-4 دن کے گھر کو چولہا جلانے کی حالات نہیں ہوتے تھے۔ تو بہرحال میں نے گلہ نہیں کیا، میں نے کہا حضور آپ کی دعاؤں کا صدقہ اللہ کا مجھ پہ بہت بڑا کرم ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے پوچھا، تھوڑی ٹائم کے بعد پھر آپ نے فرمایا بیٹے آج تیرا نام فقیر کے رجسٹر پہ، سینے کے رجسٹر پہ لکھ دیا گیا، کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں۔ کچھ وقت گزرا تو آپ نے فرمایا یورپ میں ہم نمائندہ بھیجنا چاہتے ہیں، تو صوفی صاحب تم تیار ہو جاؤ۔ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، میرے گھر میں کھانے کو تو کچھ ہے نہیں، تو یورپ میں کیسے جاؤں گا؟ عرض کی حضور مجھے کون یورپ میں لے کے جائے گا، میری حالت تو ایسی، حالات آپ نے بیان کیے۔ فرمایا تم تیاری کرو، کام محکمہ کرے گا۔ سبحان اللہ، تم تیاری کرو، کام محکمہ کرے گا، تیرا محکمہ ایک ظاہری محکمہ ایک باطنی محکمہ ہے۔ فرماتے اللہ کی قدرت تھی، تو آپ نے مجھے بلایا، فرمایا وہ چل تیرا آ گیا ہے۔ کس نے بھیجا؟ فرمایا تجھے اس کی کیا غرض ہے پوچھنے کی کس نے بھیجا؟ تجھے تو اپنے کام سے غرض ہے۔ پاسپورٹ بھی بنایا، سب کچھ تیار کر کے بھیجا۔ کراچی سے یا فرماتے ہم گئے، راستے فرماتے کہ جب ہم ہیتھرو کے قریب پہنچنے لگے نا، اناؤنسمنٹ ہوئی کہ 15-20 منٹ میں جہاز لینڈ کر جائے گا۔ آپ فرماتے میرے ساتھ ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میری طرح بھی صوفی صاحب تھے، تو مجھے کہتے ہیں صوفی صاحب پہلی مرتبہ چلے؟ میں نے کہا جی پہلی مرتبہ ہی چلا۔ کہتے ہیں کوئی ہیلتھ کا کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ بنوایا؟ میں نے کہا یار وہ تو میں نے نہیں بنوایا۔ کہتا ہے پھر تمہاری بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے تجھے وہ آگے جانے دیں امیگریشن سیکشن میں، جب چیک کریں گے تجھے واپس بھیج دیں گے۔ فرماتے میں انتہائی پریشان ہوا، اپنے فیملیز میں برادری میں دوست احباب کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ پیر صاحب نے ان کو بھیجا ہے۔ اب اگر ادھر سے ہی آ کے مجھے انہوں نے واپس بھیج دیا تو بڑی بدنامی کی باعث ہے۔ آپ فرماتے میں نے آنکھیں بند کر کے حضور قبلہ عالم کو یاد کیا، میں نے کہا حضور کرم فرمائے، اگر بھیجا ہے تو آپ مہربانی بھی فرمائیں کہ مجھے یہ پریشانی ہے،
آپ فرماتے ہیں میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں دوستو، کیا میں نے آپ کو پکارا یا شیخ میری مدد فرمائیں؟ فرماتے ہوئے جب آنکھ کھولی کہ بلال جہاز میں کھڑے تھے، سامنے کھڑے تھے خواجہ نواب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے میں نے تجھے بھیجا اور ذمہ دار بھی میں ہوں، تجھے گھبرانے والی اس چیز کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی گھبراہٹ نہ کر، اللہ فضل کرے گا۔ فوراً وہ غائب ہو گیا معاملہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب امیگریشن سیکشن میں گئے نا، تو میں پہلے کھڑا تھا، آگے پیچھے وہ میرا ساتھی کھڑا تھا۔ جب میری باری آئی تو اس نے پاسپورٹ دیکھا اور جب ان کی باری آئی میں آگے کھڑا، چلو آپ ٹھیک ہے، دونوں نہیں تھے۔ جب ان کی باری آئی تو اس نے دیکھا تو پولیس والے کو جانے تو میرا منہ دیکھنے لگا، پکڑنا تو اسے چاہیے تھا، اس کے پاس ہیلتھ کا سرٹیفکیٹ کہ نہیں، تو میرے پاس سب کچھ ہے اور مجھے پولیس والے کے حوالے کر دیا۔ میرے دوستوں، پھر بابا جی صاحب نے یورپ میں جا کر وہ کام کیا ہے الحمدللہ۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ لوٹن میں اکثر یہ بیان کرتا رہتا ہوں، لوٹن لندن سے 40 میل دور ہے۔ ادھر ہمارے دوستوں نے حضور کی عالم عمرہ کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے، تو ناچیز بندہ بھی ساتھ تھا۔ تو یورپ اپنے ساؤتھ لندن سائڈ کے جو پادری تھے ان کو انوائٹ کیا، کرسچن منسٹر جو تھے انہیں دعوت دی، اور 18 پادری آئے حضور کے عالم سے ملاقات کرنے کے لیے، جن میں ان کا بڑا ہیڈ بھی تھا، منسٹر بھی تھا ان کا۔ تو ملاقات جب ہوئی تو اس نے آپ کے ساتھ کافی سوال و جواب کی، پونا گھنٹہ کے قریب 50 منٹس کے قریب اس نے اپنے کرسچن کی ہونے کی دلیلیں پیش کرتا رہا، سچائی کی۔ جب کمپلیٹ ہوا تو آپ نے جو ترجمان دوست تھا تو درمیان میں انٹرپریٹر تھا، اسے فرمایا کہ اس سے کہو کہ نف نہیں ہو گیا تیرا اسپیچ کرنا۔ تو پوچھا تو آپ نے فرمایا اس سے اتنا پوچھ کہ جو اسپیچ تو نے کی ہے، کیا تو نے جو تبلیغ کی ہے اس میں کتنے تو نے اتنے برس میں جو تبلیغ کی، کتنا عرصہ تبلیغ کی؟ کہتا 50 سال۔ 50 سال میں نے تبلیغ کی ہے، اور میں 50 سال میں کبھی ایک کسی مسلمان کو عیسائی کیا ہے؟ کہتا میں کامیاب نہیں ہوں۔ فرمایا الحمدللہ ہم نے تھوڑے سے عرصے میں بہت سے تیرے ساتھیوں کو اسلام کے نور سے آشنا کیا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ جس کی تلاش میں تو 50 سال گھومتا رہا، پھرتا رہا، اس کی دعوت دیتا رہا، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، تو فرمایا کبھی ان کی زیارت تجھے ہوئی ہے؟ تو وہ انگریز آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگا، زیارت جیزس کی، عیسیٰ علیہ السلام کی؟ فرمایا ہاں۔ کہتا وہ تو اتنی بڑی ہستی ہے، اس کی زیارت کیسے ہو سکتی؟ فرمایا جس سے محبت ہو اس کی زیارت تو ہونی چاہیے۔ بالکل۔ تو کس قسم کا ان کا مشتاق ہے، ذوق رکھنے والا ہے، عقیدت مند ہے؟ 50 سال تو نے ان کی تبلیغ کی اور ایک بار بھی تجھے زیارت نہیں ہوئی۔ اس وقت آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی ایسا نسخہ ہے کہ ہم اگر وہ یاد کریں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام مل جائیں؟ تیرے بقول ہم ان سے پوچھ لیں کہ سچائی جناب کس میں ہے؟ آپ کے پاس ہے یا سیدنا محمد رسول اللہ جو لائے ہیں وہ ان کے پاس ہے؟ تو وہ خاموش ہو گیا، کہنے لگا یہ تو میرے پاس نہیں۔ فرمایا اگر تیرے پاس نہیں تو الحمدللہ فقیر کے پاس ہے۔ اگر تجھے سچائی درکار ہے، سچائی کا تو متلاشی ہے، حق کو جاننا چاہتا ہے تو فرمایا انشاءاللہ فقیر بتانے کے لیے تیار ہے، تو کر، انشاءاللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ وہ یعنی 75 ایئر اولڈ وہ پادری رونے لگا، آنسو اس کے بہنے لگے، اور میں رو نہیں، جو کچھ میں نے کہا ہے تو کر دل سے، انشاءاللہ میرے رب کے ہاں کوئی مشکل نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تقریر کی اب ضرورت نہیں، ٹائم بہت ہو چکا ہے، اگر تو واقعی سچائی کا متلاشی ہے۔ تو جب بات اس نج پہ آئی تو جو اس کے ساتھ 17 اور تھے منسٹر کرسچن کے،
وہ سارے گھبرا گئے کہیں یہ مسلمان نہ ہو جائے، ہمارا سارا کام بگڑ نہ جائے. ہم آئے تھے انہیں نیچے دکھانے کے لیے، بچائے اس کے یہ ہم پہ چڑھ بیٹھے ہیں، غالب ہو گئے. تو انہوں نے کہا اس سے کہ بس کر، ختم کر اس بحث کو اور اجازت لے. وہ بابا صاحب کے آگے بیٹھے ہوا تھا، وہ اٹھنے وہ کی بات بن نہیں رہی تھی. آپ نے فرمایا گھبراہٹ نہ کرو، بات تھوڑی سی ہے، اس طرح کرو رات کو تم جاؤ گھر، غسل کرو، فل غسل کرو، بات کرو، نئے کپڑے پہن، بستر پہ جب تو جائے تو 3 مرتبہ اللہ 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 کہنا، اور اندر کے دل سے سچائی سے اللہ سے گزارش کر، الہ العالمین میں حق کا متلاشی ہوں، سچ کا متلاشی ہوں. اللہ جس نے تیرے دین کو اتنی مدت تک مخلوقات خدا میں پھیلایا، جس کا میں ماننے والا ہوں، اللہ مجھے اس کی زیارت کرا دے. فرمایا اگر زیارت تجھے ہو گئی تو صبح ہیتھرو ایئرپورٹ پہ آ جانا، اگر نہ ہوئی تو کہیں کسی اور در پہ چلا جانا، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں. دوستو اللہ وٹنس ہے کہ صبح جب ہم 9:30 9:30 بجے ہیتھرو پہ ٹرمینل 3 پہ پہنچے، تقریباً 70 کے لگ بھگ آپ کے ساتھ ساتھی تھے. تو خدا گواہ ہے بندہ ناچیز بھی ساتھ تھا. تو وہ بزرگ پادری ٹرمینل 3 کے اندر میں کھڑا تھا، گھومتا ہوا دروازہ جس کے اندر ہم گئے، تو جو ہی دیکھا نا آپ کو تو دوڑتا ہوا آپ کے ساتھ آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماسٹر یو آر ٹروتھ، تم سچے، یو آر ٹروتھ. میں نہیں، میں ٹروتھ نہیں، وہ ٹروتھ ہے، سچا رب ٹروتھ ہے، وہ سچ ہے. رونے لگا، بھلکنے لگا، آنسو اس کے بند نہیں ہو رہے. آپ فرمایا کیا دیکھا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا نہ پوچھ، میں نے کیا دیکھا ہے آج رات، جس کے لیے میں ساری زندگی روتا رہا، جس کے لیے 50 سال میں تبلیغ کرتا رہا، 50 سال اس کی محبت میں روتا رہا کہ وہ مجھے مل جائے، 50 سال رونے کے باوجود مجھے ملا نہیں. اور آج رات نہ جانے تو نے کیا مجھے بتایا ہے کہ پہلی ہی رات میں، آج جب میں نے اس سچے گاڈ کو یاد کیا، پہلی بار مجھے اس کی زیارت ہوئی. سبحان اللہ. وہ اتنا حسین تھا، ملکنے لگا، اتنا حسین تھا کہ میں نے زندگی میں اتنا حسین دیکھا نہیں. دوستو جب اس نے یہ بات کہی تو حضرت صاحب رونے لگے. آپ فرمایا تو نے حسین دیکھا ہی نہیں، تو نے حسین نہیں دیکھا. اللہ کی عزت کی قسم تو حسین دیکھ لیتا تو تیری جان نکل جاتی. سبحان اللہ. وہ حسین وہ ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ، حسن یوسف دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچے خوباں کے ہم تو تنہا داری. فرمایا جس کی حسن کو دیکھنے کے لیے رسول ترستے رہے، جس کو عورتوں نے دیکھا تھا اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اس کے حسن کی جھلکی، جو یوسف علیہ السلام کی جھلکی کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے، فرمایا اگر وہ حسن رسول کو دیکھ لیتی تو اپنی جان بھی دینے میں فخر محسوس کرتی. سبحان اللہ. تو فرمایا اگر جس حسین کا تو ذکر کر رہا ہے وہ حسین تو ان کے قدموں کی خاک بننے کو تڑپتا رہا ساری زندگی. اللہ کے حضور گزارش کرتا رہا مجھے نبی نہ بنا، مجھے اس رسول کا امتی کر دے جس کی عظمت اور شان ایسی ہے. اس وقت آپ کے قدموں میں وہ گر گیا، کہنے لگا یا ماسٹر آئی وانا ایکسپٹ اسلام. آپ کے قدموں میں بیٹھا، آپ نے اسے اسلام کے نور سے آراستہ کی. باتیں دوستوں بے پناہ باتیں ہیں. ہزاروں کی تعداد میں آپ نے ان نوجوانوں کو جو اپنے ماں باپ کو بھول گئے، بلکہ اپنا نام بھی علی محمد حسین رکھنے کی بجائے جان پیٹر اور جیکب رکھنے میں خوشی محسوس کرتے تھے، جن کی راتیں عورتوں کے ساتھ گزرتی تھیں، پبوں اور شراب خانوں میں، نائٹ کلبوں میں. بابا جی صاحب کی نظر کے سامنے جب آئے، آپ کوئی تبلیغ ظاہری کوئی باتیں نہیں کرتے تھے، دیکھتے تھے. فرماتے تھے آ تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، کیونکہ میں نے وہ نشہ پیا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے نام نے وہ نشہ دیا.
مجھے ہر نشے سے بچا لیا، تیرا شکریہ میرے مصطفیٰ، ہمیں مرنا جینا سکھا دیا۔ سبحان اللہ، آقا کے نام میں وہ نشہ ہے، ذکر الہی کا وہ نشہ ہے۔ فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں 3 راتیں اور 3 راتیں جو دن گزارے رسول اللہ کی معیت میں، فرمایا عبادتیں ادھر لے کے نہیں جاتی جہاں زیارت لے کے جاتی۔ سارے صحابہ ترستے رہے، جو سعادت صدیق پاک کو ملی ہے۔ سیدنا عمر فاروق ساری زندگی روتے رہے، عرض کرتے رہے یا امیر یا صدیق، ساری زندگی کی نیکیاں دے دے اور ایک رات غار ثور کی مجھے دے دے۔ فرمایا میرے بھائی، جہاں پیار ہے وہاں وپار نہیں ہوتا، جہاں پیار ہوتا ہے وہاں وپار نہیں ہوتا۔ یہ سودا پیار کا ہے، وپار کا نہیں۔ فرمایا یہ میں دے نہیں سکتا۔ حالانکہ دوسری طرف آپ دیکھیں تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ کی زیارت کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخی اے جبرائیل میرے عمر کی تعریف بیان کر۔ عرض کی یا رسول اللہ، عمر کی تعریف بیان کرنے کے لیے عمر نوح چاہیے۔ سیدنا عمر کی تعریف بیان کرنے کے لیے عمر نوح چاہیے۔ نوح علیہ السلام کی کتنی عمر ہوئی ہے؟ 1050 سال عمر ہوئی۔ فرمایا سیدنا عمر کی تعریف بیان کرنے کے لیے عمر نوح چاہیے۔ تو وہ ہستی جو صدیق پاک کے قدموں میں عرض کر رہی ہے ساری زندگی کی نیکیاں لے لے میرے امیر اور ایک رات مجھے دے دے، تو فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میرے بھائی یہ سودا نہیں ہوتا۔ تو اکثر آپ تہجد جب پڑھتے تھے اللہ کے حضور روتے، فرماتے میرے مولا مجھے عمر خطاب نہ تو بناتا، مجھے عمر نہ بناتا، صدیق کے سینے کا مجھے اقبال کر دیتا، صدیق کے سینے کا اقبال مجھے بنا دیتا۔ جب وہ خاص وقت میں رسول اللہ کی انہوں نے زیارت پائی ہے، اس وقت میں بھی آقا کا چہرے کا دیدار کروں۔ میرے دوستو، یہ وہ نشہ ہے، یہ وہ فیضان ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا، جو آج یورپ میں جس نے تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، اپنے تو اپنے رہے، انگریز بھی اس سے بچ نہیں سکے۔ بابا جی صاحب فرمایا کرتے تھے آپ مجھے دیکھ، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، انگلش کی ضرورت ہے۔ آپ انگلش نہیں جانتے تھے، بالکل چھوٹی موٹی انگلش بولتے تھے، مگر نظر سے جب دیکھتے تھے تو ہلچل بتا دیتے تھے، اندر ایک انقلاب برپا کر دیتے تھے۔ الحمدللہ آج آپ کے خلفاء، آپ کے صاحبزادگان پورے یورپ میں اس عظیم فیض کو، ذکر الہی کے نور کو